معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نخير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، او کما قال۔ دوستان محترم اور میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، اسٹیج پہ موجود نہایت موقر علماء کرام، سادات کرام، ائمہ مساجد، دور و دراز، قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی جنتی بھائیوں، آئیے گفت و شنید سے قبل جماعت اہل سنت کے دستور کے مطابق ہم اور آپ اپنی لو گنبد خضرا کی جانب لگا کر حضور علیہ السلام اور ان کی آل پاک پر دل سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس علاقے میں، اس جگہ سال گزشتہ اسی عنوان کے تحت خطاب کا موقع حاصل آیا تھا، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے جلسہ ہوا۔ میں نے تاریخیں دینا بند کر دی ہے، چونکہ جلسوں کے اندر وقت کی پابندی نہیں اور بھی دیگر باتیں۔ میں بذات خود جہاں تک وقت سے پہلے، حتیٰ کہ میں آج نماز عشاء ہی میں پہنچ گیا اور سید صاحب کی ابتدا میں نماز عشاء باجماعت پڑھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر جلسوں کا یہی مزاج ہو کہ جلسے شروع کیے جائیں، وقت پہ ختم کیے جائیں اور لوگ نماز فجر کے لیے مسجد میں آئیں، تو انشاءاللہ ہمارا ہر جلسہ کامیاب ہو۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی تقریر کا عنوان ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر کو صحابہ کی جماعت میں فضیلت حاصل ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ ہم یہ کہتے بھی نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ میں فضیلت حاصل ہے، نہیں، بلکہ افضلیت حاصل، سبحان اللہ، افضلیت حاصل۔ اور بلا شک و شبہ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جو اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، وہ کتنی بھی بڑی خانقاہ کا پیر صاحب ہو، کیسا ہی صاحب سجادہ ہو، اس کے نام کے آگے پیچھے بھلے 3-4 درجن القاب ہو، کیسا ہی جبہ قبہ ہو اور اس کی کلا ہو، اس کی دستار ہو، اگر وہ اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو بالاتفاق وہ اہل سنت سے خارج ہے، گمراہ ہے، بد مذہب ہے، بے دین ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق انبیاء علیہم السلام کی جماعت کے بعد اور ملائکہ رسل اور ملائکہ رسل انبیاء کے بعد روئے زمین پر پچھلی تمام امتوں میں اور اس امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے اور انشاءاللہ ساری انرجی آپ لوگوں کی، جب موقع آئے تو آپ بھی نکالیے۔
ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ قرآن کریم سے بھی ہے، احادیث مبارکہ سے ہے، اجماع امت سے بھی ہے، اور خود مخالفین کی کتابوں سے بھی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کلیجہ جل رہا ہے ہمارا کہ آج ایسا ماحول کریٹ ہو گیا اہل سنت میں، وہ جماعت جو 14 صدیوں سے ہم سے لڑتی آ رہی ہے، نام لے کر کہہ رہا ہوں، شیعہ جماعت جس کو رافضی کہا جاتا ہے، ان سے ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ہے کہ ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں، لیکن جو اب ہم میں کچھ لوگ ان کا جھٹن کھا کے، ان کی چائے پی کر، ان کے ٹکڑوں پہ پل کے، ایران کا سفر کرنے کے بعد ان کی بولی بول رہے ہیں۔ آج ایک نوجوان بچہ مجھے کار میں کہتا ہے، حضرت چلیے میں مان گیا کہ وہ غلط ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے عالم جو سنیوں کے ہیں، یہ بھی تو وہی بولی بول رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، بات تو صحیح ہے، نوجوان جائیں تو کہاں جائیں؟ پیسے میں اتنا پاور ہے کہ اچھوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور جو ایران کے ریال پر راج ٹپکا رہے ہیں، انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ خوب کان کھول کے سن لو، اہل سنت و جماعت کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے کہ ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ اہل سنت و جماعت سے باہر ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، جناب رسول کریم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اب باری آتی ہے خلیفہ بننے کی۔ اللہ کے رسول نے اشارتاً کنایتاً حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ اب جب باری آتی ہے خلیفہ بننے کی، تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر کو آگے کر کے کہا، مسلمانوں کی باغ ڈور آپ سنبھالیں، ملت اسلامیہ کی قیادت آپ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مجمع پہ نظر دوڑائی تو سارے صحابہ نظر آئے، لیکن حضرت علی نظر نہیں آئے۔ تو آپ نے کہا علی کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت علی آ گئے، حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اے علی، صحابہ کی جماعت نے مجھے حضور کے بعد خلافت کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ دیکھو اللہ کے شیر مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخر۔ اے ابو بکر، جسے رسول نے آگے بڑھایا ہو، علی کی کیا مجال ہے کہ اسے پیچھے کر دے؟ جسے رسول نے آگے بڑھایا ہو، علی کی کیا مجال ہے اسے پیچھے کرے؟ یعنی حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے مسلح امامت پہ 17 مرتبہ قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو آگے بڑھایا تھا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، اب میری مجال نہیں کہ میں آپ کو پیچھے کروں۔ تم کیسے علی کے ماننے والے ہو؟ تم کیسے مولائی ہو؟ تم حضرت علی کے کس طرح ماننے والے ہو؟ ان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہو، ان کی آراء کو توڑتے ہو، ان کی رائے کو تسلیم نہیں کرتے ہو۔ آج یہ چورن جو گلی گلی دیا جا رہا ہے، رات میں 12-1 بجے کے بعد انسٹاگرام سے ریلز دیکھ کر، اسنیپ چیٹ پہ ریل دیکھ کر، ایف بی وغیرہ پہ اور یوٹیوب پہ یہ شیعہ ذاکرین، نوحہ خان، مرثیہ خان، یہ سینہ پیٹنے والے، یہ رانڈوں کی طرح رونے والے، ان بھڑووں کو جو دیکھ دیکھ کر کہا جا رہا ہے، نہیں، حق تو یہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک ذاکر کہتا ہے، سیدہ دربار میں گئی اور خلیفہ بیٹھا رہا، سیدہ نے 3 گھنٹے اپنا حق مانگا، لیکن ابو بکر نے حق نہیں دیا۔ کہا گواہ لاؤ۔ 2 بچوں کو لایا گیا اور وہ 2 بچوں نے گواہی دی، لیکن خلیفہ نے گواہی نہیں مانی۔ اب جب اس طرح کی ریلز دیکھتا ہے تو محبت اہل بیت تو لازمی ہر ایک کے ایمان کا حصہ ہے۔ برا لگتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی دربار میں گئی اور خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ ابے شیعہ ذاکرین کو سنتا ہی کیوں ہے؟ مجھے یہ بتا، دربار تیرے باپ نے بنایا تھا؟ بہت زیادہ موویز دیکھتے ہو، مغل اعظم ذل الہی پدھار رہے، وہ کھڑا ہوا خادم ایک پونگا بجا رہا ہے، سب ہاتھ بجائے لائے ہوئے، ادب بجا لائے ہوئے ہیں۔ تم لوگ فلمیں دیکھ دیکھ کے دربار کا تصور کرتے ہو۔ ابے نبی نے اپنی پوری زندگی مسجد نبوی کے چٹائی پر بیٹھ کر، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر امت کا فیصلہ کیا ہے۔ تو نبی کے جاتے ہی محل تیار ہو گیا، دربار لگ گیا اور اس میں حکام سارے آ گئے۔ کیا بے وقوفی بھری بات ہے بھائی۔ اچھا یہ دربار تو فارسی لفظ ہے، ذرا اس کی عربی مجھے دکھاؤ۔ اگر تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہو او گوونڈی کے کھٹملو،
وہ دربار کی عربی دکھاؤ. فاطمہ دربار میں گئی کب؟ صحابہ کا بغض دلوں میں بھرنے کے لیے روایتیں کرتے ہو. حرام خورو، یہ ایران کی فیکٹری کا مال نہیں چلے گا، یہاں محمد الرسول اللہ کا سکہ چلے گا. ایک ذاکر کو سنو تو وہ الگ بولیں گا، دوسرے ذاکر کو سنو تو وہ الگ بولیں گا، بات میں میل نہیں ہے. دربار میں 3 گھنٹہ کھڑی تھی. ارے باپ رے باپ، گھڑی تھی اس زمانے. ارے کچھ تو دماغ چلاؤ، چائے پی کے دماغ خراب ہوتا ہے. ہاں نندی بیل کے سر کا پاؤس پڑنار کا ہاؤ، دھوپ پڑنار کا ہاؤ، سب میں چھاؤ. ارے اپنا بھی تو دماغ چلا. گھڑی تھی کیا؟ 3 گھنٹے کھڑی تھی. سنو، فاطمہ دربار میں گئی. آج فدق حل کر دوں. فدق کا رونا رونے والوں، آؤ تمہیں میں سمجھاتا ہوں فدق کا واقعہ ہے کیا. آج عزم مصمم کر کے اٹھو. میری یہ زبان کبھی صحابہ کے تان و تشنیع کے لیے نہیں کھلے گی. جب بھی کھلے گی مدح صحابہ میں کھلے گی، مناقب صحابہ میں کھلے گی، رسول اللہ کے پیاروں یاروں جانثاروں کی تعریف میں کھلے گی. صحابی کا بغض دل میں نہ رکھنا. میرے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. تم میں کا کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر تو میرے صحابی کے آدھا کلو جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. بے شک صحابہ جنہوں نے قربانیاں دی، اسلام کا یہ مقام و مرتبہ ہے. یہ باغ فدق کا مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان کسی کافر ملک پر یا قوم پر چڑھائی کریں، اچھے سے سننے والے بھی سن لیں. آج کر دیتا ہوں میں، بہت رونا رویا جاتا. ابھی تو ایک صاحب نے مجھے آتے آتے مووی دکھائی کہ بالی ووڈ میں اس پر مووی بھی بن گئی معاذاللہ، کہ جب حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کے پاس گئی تو وہ مسجد نبوی تھی. حضرت علی کو کیوں نہیں بھیجا؟ بہادر جا کر لڑ لیتے، چھین لیتے. ایک طرف تم کتابوں میں لکھتے ہو نبی نے ہبہ کیا. نبی نے جب ہبہ کیا تو پھر وہ ابو بکر سے لینے کیوں گئی؟ ابو بکر سے لینے کیوں گئی؟ عجیب بات ہے. ایک طرف تم کہتے ہو نبی نے اپنی زندگی میں فاطمہ کو بات کیا تھا. ارے جب دیا تھا تو فاطمہ مانگنے کیوں گئی؟ مطلب نبی نے نہیں دیا. وصال کے بعد حضرت فاطمہ کو خیال آیا شاید اس میں میرا کوئی معاملہ ہو تو میں جا کر پوچھ لوں. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت مسجد نبوی میں آ کے خلیفۃ المسلمین سے کہتی ہے باغ فدق، اور آیت کریمہ پڑھتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث پڑھی لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ انبیاء جو کچھ چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہے، اس میں وہ ترکہ نہیں ہے، اس میں تقسیم نہیں ہوتی ہے. جب حضرت ابوبکر نے یہ حدیث پڑھی تو حضرت فاطمہ خاموش لوٹ آئیں. اچھا اب لوگ کہتے ہیں بیویوں کو حجرہ مل گیا، بیٹی کو فدق نہیں ملا. سوال آتا ہے کچھ تو ہاں ہوں بولو یار. آپ کے سامنے اس طرح کے بڑے مسئلے آئیں گے، بیویوں کو حجرہ مل گیا. ابے بیویوں کو حجرہ نبی نے اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا تھا. جب آدمی اپنی جائیداد میں سے اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دے دے اسے ہبہ کہتے ہیں، اور انتقال کے بعد جو بٹے اسے ترکہ کہتے ہیں. تو انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا مال نہیں بڑھتا ہے، درہم و دنانیر وہ ترکے میں نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ علم کو وراثت میں چھوڑتے ہیں. حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے وارث ہیں، میرا جو ترکہ ہے وہ علم ہے اور اس کا حصہ علماء کو ملے گا. جب سیدہ نے حق مانگا، سیدہ نے فدق مانگا، حضرت ابو بکر نے حدیث پاک سنائی، سیدہ لوٹ آئی. اور یہ حدیث اکیلے حضرت ابو بکر سے روایت نہیں ہے بلکہ 12 صحابہ سے روایت ہے.
12 صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ اب جب سیدہ کائنات لوٹی تو آج کا رافضی ابو بکر پہ بھوکتا ہے، سیدہ ان سے ناراض تھی، کبھی بات نہیں کیا، حتیٰ کہ جنازے میں شرکت سے منع کیا۔ سنن بیہقی اٹھا کر دیکھ لو کہ جب یہ معاملہ پیش آیا اور ان کی طبیعت خراب تھی، حضرت ابو بکر صدیق گئے اور جانے کے بعد علی سے کہا کہ سیدہ سے کہو کہ ابو بکر ملاقات کرنا چاہتا ہے، کیا اجازت ہے؟ حضرت علی نے پوچھا، سیدہ نے کہا کیا آپ اجازت دیں گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں میں اجازت دوں گا۔ تو سیدہ نے کہا بلا لو۔ حضرت ابو بکر آئے، فاطمہ سے بات چیت ہوئی، فاطمہ راضی تھی، آپ چلے گئے، ان کا وصال ہوا۔ حضرت ابو بکر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ پتہ نہیں تم کہاں سے تاریخ اٹھا کر لے کے آتے ہو۔ اچھا اب یہ تو سمجھو کہ وہ فاطمہ کا حق تھا کیا؟ کہتے ہیں لوگ حجرے بیویوں کو مل گئے لیکن بیٹی کو حق نہیں ملا۔ سنو، حجرے نبی نے اپنی زندگی میں اپنی بیویوں کو دے دیا تھا، اسی لیے حجرے عائشہ، حجرے حفصہ، حجرے جویریہ، اس لیے ان حجروں کی نسبت ان امہات المومنین کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے ان حجروں کے نام ان امہات المومنین کے نام پر ہے۔ اور قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ فرما رہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے نبی کی بیویوں اپنے حجروں میں رہو۔ کیا سمجھا؟ وہ حجرے نبی کی بیویوں کے تھے اس لیے انہیں ملے۔ بے شک وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گھر میں رہو، یعنی وہ گھر ان کے تھے، لیکن یہ فدق کا جو مال تھا اس کی حیثیت ایسی ہے کہ جب اسلامی فوج کہیں حملہ کرے اور وہ مال حملے کے بعد حاصل ہو تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت دو طرح ڈیوائیڈ ہو، 4 حصے لڑنے والوں کے، ایک حصہ خمس کا نبی اور ان کے قرابت داروں کو، یہ ہو گیا مال غنیمت۔ اور کہیں اسلامی فوج جائے، بنا لڑے کفار اگر سامنے سے کچھ لا کر دے بنا لڑے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ کیا کہتے ہیں؟ یاد کر، اسلامی فوج کہیں جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ لوگ خیبر گئے، خیبر کے یہودیوں نے بنا لڑے حضور کو یہ فدق دے دیا، فدق کا باغ دے دیا، تو فدق جب بنا لڑے مل گیا تو یہ مال غنیمت نہیں ہے جو بٹے گا، مال فے ہے۔ اب مال فے کے بارے میں قرآن کریم سورہ حج 59 نمبر کی سورہ کھولو، یہ مال میں کس کا حق ہے؟ اب کون سا قرآن پڑھتے ہو ظالموں؟ اللہ فرما رہا ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ مال فے 9 لوگوں کا ہے۔ کتنے لوگوں کا؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسافروں کے لیے، مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تالیف قلب کے لیے۔ فدق لڑ کر ملا تھا کہ بنا لڑے؟ پوچھو ان سے، کہیں گے بنا لڑے، تو جو بنا لڑے ملے اس کو کیا کہتے؟ مال فے۔ تو مال فے بڑھتا ہے نہیں، سرکار کے زمانے میں بھی وہ اسی طرح تھا، مسافروں پہ خرچہ ہوتا، یتیموں پہ خرچہ ہوتا، گھر والیوں پہ خرچ ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ 9 لوگوں کا حق مار کر سیدہ اپنے لیے سوال کریں گی؟ ارے بدبختو، یہ وہ پاک بیوی ہے کہ 3 دن کی بھوکی ہے، صبح سے روزے کی حالت میں ہے، شام میں افطار کا وقت ہے، ایک روٹی لے کر بیٹھی ہے، سائل ندا کرتا ہے، سیدہ اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر دیتی ہے۔ ارے یہ وہ گھرانہ ہے جن کا ہاتھ ایسا ہے ایسا نہیں، سیدہ صرف اس لیے گئی تھی، سیدہ صرف اس لیے گئی تھی کہ آج کے رافضیوں کا منہ بند ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، افضلیت سیدنا صدیق اکبر، مسلک اعلی حضرت۔ اس کو اتنا ایشو بنا لیا جاتا ہے، حق نہیں ملا، فاطمہ ناراض ہو گئی۔ ایک صلح کلیت کی جڑ ہے منہاج القرآن نام کی تنظیم، ان کا ایک جلسہ ہوا، میں نے ابھی نیٹ پر دیکھا، منہاج القرآن کا جلسے کا عنوان ہے فضائل عائشہ و عظمت ابو بکر، اس طرح کا عنوان کچھ
فضائل فاطمہ و عظمت ابو بکر، اس میں ایک شخص منقبت پڑھ رہا ہے کہ حاکم توفیق توبہ نہ اس کو مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ۔ اب پڑھنے کے بعد یہ جوان کا خون مچل جاتا ہے، یہ بے سوچے سمجھے کہ اس شعر کا نشانہ کون؟ حضرت ابو بکر کے لیے شعر تھا۔ خبیثو، تم اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، نجیس الپادری کو سنیوں کا مجدد کہتے ہو۔ سن لو، نجیس الپادری سنی نہیں ہے، نہ سنیوں کا مجدد ہے، نہ کوئی معتبر آدمی ہے، اس کی کوئی کتاب اور کوئی اسپیچ اس کی معتبر نہیں ہے۔ اس کی تنظیم سے ہونے والے جلسے میں یہ شعر پڑھا گیا کہ حاکم توفیق توبہ نہ اس کو مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ، اور اس شعر کا اشارہ حضرت ابو بکر کی طرف کیا گیا۔ خدا کی قسم، سیدہ ابو بکر سے ناراض نہیں تھی، راضی تھی، اور ان کی ملاقات شیعہ کتابوں قرب الاسناد کو اٹھا کر دیکھ لو کہ حضرت ابو بکر نے وصال سے پہلے سیدہ سے ملاقات فرمائی اور سیدہ راضی ہو گئی۔ مجھے بتاؤ، سیدہ ناراض کس سے تھی آپ کو پتا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی میں حضرت علی کو ابو جہل کے بیٹی کا نکاح کا پیغام آیا، بلکہ حضرت علی نے بھیجا۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی ہے، لیکن صحابیاں، حضرت علی نے پیغام بھیجا نکاح کا۔ اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم پڑی، سرکار منبر پہ پورے جلال میں کھڑے ہو گئے، فرمایا سنو، میں کسی دوسرے نکاح کے حوالے سے یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے، لیکن جب تک فاطمہ میری بیٹی علی کے نکاح میں ہے، علی کے لیے دوسرا نکاح حرام ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ مجھے بتاؤ، نبی نے یہ بات کس کے لیے کہی؟ حضرت علی ہے تم میں ہمت کہ حضرت علی کے بارے میں کہو کہ حضرت علی سے فاطمہ ناراض تھی اور ان کا ٹھکانہ معاذ اللہ۔ ارے بدبختوں، گھریلو زندگی میں، خانگی معاملات میں، میاں بیوی میں یہ ناراضگی اور رازگی کا سلسلہ چلتے رہتا۔ فتووں کی دکان کھول کے مت بیٹھا کرو، اپنی اوقات پہ رہو، بھتے بھر کے ہو، لیکن پیروں میں بانس لگا کے اعلیٰ حضرت بننا چاہ رہے ہو۔ ارے بے وقوفو، تم ہو کون جو صحابہ کے فیصلے کرو؟ آج 14 صدیاں ہو گئی، وہ مبارک جماعت دنیا سے چلی گئی۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اس وقت تمام صحابہ کہاں؟ ارے بولو نا۔ اور ہم کا ابھی تو ہم کو مرنا باقی ہے، برزخ میں جانا باقی ہے، حشر کی منزل طے کرنی ہے، پل صراط پار کرنا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اور یہ جسے استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا، جسے یہ نہیں معلوم مسجد میں ابھی مولانا یونس کی جگہ کون نائب امام ہے، کون امامت کر رہا ہے، جسے کچھ نہیں معلوم، وہ صحابہ کے فیصلے کر۔ خدا کی قسم، یہ مبارک جماعت جا چکی، آج ان کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو۔ سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، وہ ایک امت جو گزر چکی ہے، ان کے بارے میں باتیں مت کرو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے کاموں کی پوچھ تم سے نہیں ہونے والی۔ قبر میں چوتھا سوال یہ ہوگا کہ فدق کے بارے میں تیری رائے کیا؟ صفین میں تو کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ جمل میں کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ نہروان میں کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ خلیفہ بلا فصل کس کو مانتا تھا؟ قبر میں یہ سوال ہوگا۔ مختصر سی زندگی ملی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھو، والدین کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اہل سنت کے مذہب پہ قائم رہو، ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں میں ادا کرو، فالتو بات کے لیے ٹائم ملے گا۔ لیکن یہ کچھ نہیں کرتا ہے، رات میں کھڑے رہ کے اسٹیٹس بازی کر، میرا اسٹیٹس دیکھا، تیرا والا دیکھا، انسٹا پہ نیا نیا بیان آیا، اس کو شیئر کرتا ہے۔ سنو، یہ مبارک جماعت جا چکی، اور اللہ کے نبی فرماتے لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں انہیں برا نہ کہو، اس لیے کہ ان کو وہ مل گیا جو انہوں نے کیا تھا۔ جب تم سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، حشر میں نہیں پوچھا جائے گا، تو بے مطلب کا بیگانے کے شادی میں عبداللہ دیوانہ۔
یہ تو اپنا چمچہ لے کے ہر دیگ میں ہلانے کی کوشش کرتا، تو ہے کون؟ تو ہے کیا؟ اور یہ وہ مبارک جماعت، آؤ ذرا عظمت صدیق سنو، بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہ۔ مائک بہت آواز کھینچا، بہت آواز کھینچا، پورا چھاتی کا زور لگا، برابر نہیں ہے مائک۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال غلام تھے، سن لو کان کھول کے، جن کو دلوں میں تھوڑا بہت میل ہے سن لو، تھوڑا بہت ہے، صاف نہیں ہے پوری طرح، اور وہ ہم کو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو خرید کے آزاد کیا تو ان کے باپ نے کہا اتنی بڑی رقم خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور جو اپنا مال ان قریب اللہ تعالی اسے جہنم سے بچائے گا، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ آیت پہ غور کرنا اور اسی پہ آگے کی تقریر ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اللہ سب سے بڑے متقی کو جہنم سے بچائے۔ اچھا جہنم سے بچائیں گا تو ڈالیں گا، رات ہے مطلب کیا؟ دن نہیں۔ جہنم سے بچائیں گا مطلب، جی ہاں، ان قریب اللہ سب سے بڑے متقی کو جہنم سے بچائیں گا۔ اچھا اب میں حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ نوٹ کرو، شیعہ عالم کا، بالاتفاق ہمارے مفسرین نے لکھا اتقا یعنی سب سے بڑا متقی، اس سے مراد حضرت ابو بکر ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایک شیعہ عالم، انہوں نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے، امام ابو جعفر احمد، جی نہیں، شیعہ عالم بہت بڑے ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، حضرت ابو بکر کی ذات ہے، اتقا سے مراد۔ اور روایت لے کے آئے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس شیعہ عالم کا نام ہے شیخ ابو علی فضل بن حسن طبرسی، کتاب کا نام ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن، جلد 1 صفحہ نمبر 290 پر اس آیت کی یہی تفسیر شیعہ عالم نے کی ہے، اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق۔ اب میں تم سے اس موقع پہ 2-3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا متقی، یعنی جس میں تقوی ہے، جس میں ڈر ہے، خشیت ہے، اللہ کا خوف۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو متقی بن جاؤ اور انصاف والی بات۔ کہ اگر عام انسان بھی، عام مسلمان بھی اگر متقی بن گیا تو وہ انصاف کے خلاف کام نہیں کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا وقولوا قولا سدیدا، انصاف کی بات کرو۔ ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا، جب ایک عام متقی انسان انصاف کے خلاف بات نہیں کرتا تو جو اتقا ہو، متقیوں میں سب سے بڑا ہو، تو کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ پتہ نہیں تم کیسے حدیث و قرآن پڑھتے ہو۔ اچھا قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم اس سے دور رکھیں گے سب سے بڑے متقی کو۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ اور جو یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھا لے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، وسیصلون سعیرا، ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر ابو بکر نے کسی یتیم کا مال کھایا ہوتا، فاطمہ بنت محمد یتیم کا مال کھایا ہوتا، حسنین کا پدک چھینا ہوتا، اگر فاطمہ کے بچوں کے منہ سے نوالا چھینا ہوتا، تو قرآن کہہ رہا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جو یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھا لے ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اور ابو بکر کے لیے کہہ رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ہم اسے جہنم سے بچائیں گے۔ نہیں سمجھے؟ ایک طرف ابو بکر کو کہا جا رہا ہے جہنم سے بچائیں گے، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے جو یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھا لے ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ یعنی ابو بکر نے کسی یتیم کا مال نہیں کھایا۔ اچھا اب آ گیا
اللہ نے کہا جلد ہی ہم اسے جہنم سے بچائیں، مطلب جنت میں ڈالیں گے. تو اللہ نے جلدی سے ابو بکر کو جنت میں ڈالا. جی ہاں ڈال. حضرت ابو بکر کا وصال ہوا. حضرت مولانا تشریف لائے اور سرکار کے روضے کے سامنے کھڑے تھے. کہا یا رسول اللہ، آپ پر ایمان لانے میں سبقت کرنے والا، ہر موقع محل پر آپ کی اعانت کرنے والا، شب ہجرت آپ کے ساتھ، ذرا دیکھو تو صحیح، ان کو شب ہجرت علی تو یاد آتے ہیں، نبی نے اپنا بستر دیا، نبی نے بستر دیا. ابے گدھے، تجھے یہ یاد نہیں آتا کہ نبی نے علی کے ذمے مکے والوں کی امانتیں رکھی کہ اے علی جب میں چلا جاؤں تو کل فلاں فلاں کو یہ دے دینا، فلاں فلاں کو یہ دینا. نبی نے علی کے حوالے کیا کیا؟ دنیا کی امانتیں کی، اور اللہ نے اپنی امانت نبی کی ذات کو ابو بکر کے حوالے کیا. دنیا کی امانتوں کے امین علی ہے، اور اللہ کی امانت وجود پر نعمت میرے آقا کی ذات اللہ نے یہ ابو بکر کے حوالے. اچھا، حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا یار غار، آپ کا رفیق سفر، ہر موقع پر آپ کے آواز پر سبقت کرنے والا آج دنیا سے جا چکا ہے، کیا اجازت ہے کہ ہم اسے آپ کے پہلو میں دفن کریں؟ حضور کی قبر انور سے آواز آتی ہے کہ میرے دوست کو ابو بکر کو میرے پہلو میں دفن کرو. سبحان اللہ. اچھا، اس موقع پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابو بکر کو میں جلدی جہنم سے بچاؤں. تو جنت مل گئی. اس لیے کہ بخاری کی حدیث ہے 1195 حدیث نمبر نوٹ کرو. نبی فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی جس گھر میں رہتے تھے اس کو کیا کہتے تھے؟ حجرہ عائشہ. اور اسی گھر میں نبی کا مزار پاک بنا ہے. حجرہ عائشہ میں ہی نبی کو دفن کیا گیا. تو حضور فرماتے ہیں میرے گھر سے میرے منبر کے بیچ کا حصہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ اللہ، ذرا غور کریں کہ ابو بکر کہاں دفن ہے؟ نبی کی مزار، نبی کے گھر اور نبی کے منبر کے بیچ کے حصے میں، جنت کے ٹکڑوں میں. ابے بدبختوں، ابو بکر پہ بھونکنے والوں، تمہاری صورتیں کالی پڑ جائے. مکاروں، دیکھو ابو بکر تو جنت کے ٹکڑے میں لیٹا ہوا، اور عمر بھی لیٹے ہوئے. ایک طرف کہتے ہیں حسین کا یہ مقام ہے کہ حسین کی قبر کے 40 میل تک اگر کوئی حقیقی کافر بھی لیٹ جائے تو وہ جنتی ہوتا ہے. ارے بدبختو، جب حسین کا یہ عالم ہے تو جو حسین کا نانا ہے اس کے بغل میں جو ابو بکر و عمر لیٹے ہیں، کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ کہاں سے پڑھ کے آتے ہو گھامڑو؟ اور انہی کا جھٹن کھانے والے، یا اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں، یہ پیر صاحبان، یہ اجمیر کے گنجیڑی نشیڑی مجاور، اور انہی کا سٹا مار مار کے آنکھیں لال کرنے والا ماری پھٹ کا نشہ. ابے یہ مارے پھٹ کا نشہ نہیں، آرام کو یہ اوور ڈوز ہے گانجے کا. ذرا لگم کم رہا کر، ذرا کم پیا کر. اتنا اوور ڈوز لے لیتا آنکھیں لال ہو جاتی. بولے بابا بہت مستی میں، ماری پھٹ کی مستی. یہ آرے پھٹ ماری پھٹ کچھ نہیں ہے، نشے کا اثر ہے. کم بختو، قرآن نے جب کہا کہ ہم اسے عنقریب جہنم سے دور رکھیں گے تو دیکھو عنقریب اسے اللہ نے جنت عطا فرمائی. حضرات صحابہ کا فیصلہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کے زمانے میں، نبی کی حیات میں جب ہم سے کہا جاتا ہے فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کے بیچ فیصلہ کرو سب سے بہتر کون، تو فنخیر ابا بکر، ہم لوگ سب سے پہلے ابو بکر کو قرار دیتے، سب سے پہلے ابو بکر کو قرار دیتے.
सुम्मा उमर, फिर उमर को, सुम्मा उस्मान, फिर उस्मान को। ये तरतीब है। आप अपने आप को सुन्नी कहते हो तो अहले सुन्नत का जो मजहब है उसे फॉलो करना पड़ेगा। नाम का सुन्नी रहकर भांत भांत की बोलोगे, इनकी उनकी भाषा बोलोगे, नहीं चलेगा। अहले सुन्नत का मजहब क्या है? इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह शारह बुखारी फरमाते हैं, इन्नल इजमा इन अक़द बैन अहले सुन्नति अन्न तरतीबहुम फिल फज़ल का तरतीबहुम फिल खिलाफा, कि अहले सुन्नत के नजदीक जो जिस तरतीब के साथ खलीफा है वैसे ही उनकी फजीलत भी है। यानी जो पहला खलीफा उसका नंबर पहला, जो दूसरा खलीफा उसका नंबर दूसरा, जो तीसरा खलीफा उसका नंबर तीसरा। यानी जो तरतीब खिलाफत की है वही तरतीब फजीलत की भी है। अगर अपने आप को सुन्नी कहते हो तो मान लो इमाम तहावी रहमतुल्लाह हनफियों के बहुत बड़े आलिम, आप सब हनफी हैं, इमाम आजम की तकलीफ कर, मुजावर पार्टी भी अपने आप को हनफी कहते, चादर चोर लोग। अभी अजमेर आज रजब शरीफ का चांद लग गया, अब देखो कैसे धांधली करें, कैसे बड़ा बड़ा माल हड़पे, दुनिया का माल खा खा के इनका दिमाग खराब हो गया। इमाम तहावी फरमाते हैं, वो नुज़बिल खिलाफत बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलन अबी बकर सिद्दीक तफजीलन लहू व तक़दीमन अला जमीइल उम्मा, कि हम रसूलुल्लाह के बाद खिलाफत को इस तरह साबित करते हैं कि सबसे पहले अबू बकर। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाले और हर मामले में सबकत करने वाले, हर मामले में हुजूर की तस्दीक करने वाले हैं। इसलिए अव्वलन ली अबी बकर सिद्दीक, सबसे पहले अबू बकर, तफजीलन लहू व तक़दीमन अला जमीइल उम्मा, पूरी उम्मत पर अबू बकर को फजीलत है, तक़द्दुम है। तुम्मा उमर इब्न अल खत्ताब, तुम्मा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, तुम्मा अली इब्न अबी तालिब, फिर उसके बाद हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। ये अहले सुन्नत है। पता नहीं आप लोग क्यों मुजावरों से दीन सीखते हो, क्यों रील्स देखते हो। ये मोबाइल आपके दुनियावी कामों के लिए, दीन सीखने के लिए, इसमें आप क्या समझो। आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मैं गौस पाक की वालदा ने उनको एक दुआ सिखाई है, दुआए काफी। मैं सर्च कर रहा था गूगल तो वो दुआ की शुरुआत है अल्लाहुल काफी। अब जब मैंने गूगल पे देखा तो ये दुआ मिली नहीं, अल्लाहु काफी, वजतुल काफी की जगह वजतुल काफी। अब मैं आलिम सिर्फ नौ जानता हूं, कहां कौन सा एराब होना चाहिए, कहां क्या होना चाहिए, मैंने पकड़ लिया। आप पकड़। अल्लाह के बंदों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि उलमा मौजूद है, इनके पास आकर भी इनके वजूद को नेमत समझो। हकीकत में पीर यही लोग, पीर कोई गैर आलिम हो ही नहीं सकता। इनसे दीन सीखो, इंटरनेट से दीन मत सीखो। बहुत ज्यादा गुमराहियत फैलाई जा रही है, सहाबा के बारे में वसवसे डाले जा रहे हैं। फिर हमसे कहा जाता है मौलाना इसका क्या फायदा, आज तो इतनी खानकाहें उनके खिलाफ बोल रही। अब तो मारेरा के फला साहब भी बोलने लगे, जहां से आला हजरत मुझे वहां भी एक साहब को हैजा हो। अजमेर तो पहले से ही पूरा खिलाफ, देवा शरीफ में खिलाफ हो गए, फलाने शरीफ में खिलाफ हो गए। अब तो फला सुन्नी आलिम जिसका नाम ये कुरैशी है, ये मवेशी है, वो भी बोलने लगा। आप मौलाना ये तो लोग हैं, तारीख उठा कर देखो कि उन्होंने अमीर माविया के हवाले से कैसे हकाइक बयान किए हैं, अमीर माविया का काला चिट्ठा कैसे खोला है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, भले 1400 साल से तारीख सहाबा की बुराई कर रही हो, सहाबा के फैसले कर रही हो, भले कैसे ही साहिबाने जुब्बा व दस्तार हजरत अमीर माविया और सहाबा पर ठोक रहे हो, तुम ये देखोगे नहीं, तुम ये देखो रब ने कुरान में क्या कहा, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। अब तारीख उठा कर समझो। मोहब्बत
تاریخ صحابہ کے فیصلے نہیں کرے گی، صحابہ کا فیصلہ قرآن کرے گا، صحابہ کے فیصلے حدیث سے ہوں گے۔ اور سن لو، یہ کلیم حنفی رضوی ساکنہ کا نہیں، کرلا ویس، جب جس کے جی میں آدھی رات کو نیند سے اٹھنے کے بعد آنکھ ملتے ہوئے اگر من کرے مناجرہ کرنے، مناجرہ، کچھ لوگوں کو آدھی رات کو بہت زور سے مناجرہ، ایک صاحب ابھی بولے مجھے بہت زور سے آیا، میں نے کہا باتھ روم میں جا کے کر، اتنے زور سے فون پہ تھوڑی ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو بہت زور کا، موسٹ ویلکم، میں ایسی بھیڑ بھاڑ لے کے علماء جمیں گے، تاریخ آئے گی، ڈیٹ نکلے گی، کبھی بھی آؤ میرے گھر پہ قصر ابو حنیفہ میں، انشاءاللہ ایک ہی گولی میں ساری جلاب نکال دوں گا، پورے پاک و صاف ہو کے چلے جاؤں گے۔ صحابہ پہ بھونکنے والوں، آج ہم سے کہا جاتا مولانا تھوڑی نرمی بہت سختی ہو، تھوڑی نرمی، حالات ایسے نہیں، صحابہ پہ بھونکتے وقت تمہیں حالات نظر نہیں؟ جب اسی گوونڈی میں ان حرام خور رافضیوں نے ٹائر پہ صحابہ کے نام لکھے، تب تمہارا دل نہیں جلا کہ رسول اللہ کے وہ پیارے جو ہر وقت جان دینے کے لیے تیار، ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہے۔ جب جب نبی نے کہا ایک جنگ کے موقع پر کہ تمام صحابہ اپنا مال لے کر آئے، ابو بکر سارا کچھ اٹھا کر لے کر آئے، کچھ بھی گھر میں نہیں رکھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر صاحب، کہا یا رسول اللہ صاحب، تو کہا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے گھر میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے بلبل کو پھول تو پروانے کو چراغ، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول۔ عزیزان گرامی وقات، آج ہم سے کہا جاتا ہے مولانا ہلکا ہاتھ رکھو، نبھا کر لو، ماحول اچھا نہیں ہے مسلم کمیونٹی کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں، تم اپنی دھاندلی بند کرو، صحابہ پہ بھونکنا بند کرو، خدا کی قسم ہم تمہارے خلاف نہیں، تم اپنے دھرم کو فالو کرو۔ کہتے نہیں مولانا بھائی بھائی، آخر میں کلمے والے بھائی، شیعہ اور میرا بھائی، ابے جھٹن تو کھاتا ہے، چائے تو پیتا ہے، ماتم میں ان لوگوں کو دیکھ کر تیرے دل کے اندر حرکت، اور تو مجھے کہہ رہا بھائی۔ تو میں نے کہا کیسے بھائی؟ کلمہ ان کا الگ میرا الگ۔ بولے نہیں پھر بھی بھائی۔ میں نے کہا اذان ان کی الگ میری الگ۔ بولے پھر بھی بھائی۔ میں نے کہا نماز ان کی الگ میری الگ، وہ ظہرین پڑھتے، ظہر و عصر، مغربین پڑھتے، عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ، میری نماز الگ، ہماری نماز قرآن کے مطابق ہے۔ رب فرماتا ہے رب فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے مومنین پر نماز بندے ہوئے وقتوں پر فرض کی، تو جو وقت ہم اس میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ دو نمازوں کو جمع ملاتے ہیں، ان کا کلمہ الگ، اذان الگ، نماز الگ، زکات دیتے نہیں ہے، تراویح پڑھتے نہیں ہے، رمضان میں اتنا بڑا رہے گا مسجد پہ تالا، اس میں سے جھانکو تو اندر کھڑا رہے گا کوئی کالا، زکات دیتے نہیں، مناسک حج الگ، مناسک حج الگ، ہمارے الگ، ان کے یہاں متا ہوتا، ہمارے یہاں نکاح ہوتا۔ کیسے بھائی؟ تیرا بھائی ہو، ان کے یہاں ہمارے یہاں حلالہ ہوتا، ان کے یہاں حرامہ ہوتا، شام غریبہ میں لے ٹپاٹپ، وہ ان کے یہاں ہوتا، ہمارے یہاں پورا معاملہ الٹا۔ بولے نہیں مولانا پھر بھی بھائی۔ میں نے کہا کیسے بھائی؟ سن لے بھائی، اے کھٹمل کو بھائی بولنے والے سوچ، بولتا ہے نہیں پھر بھی بھائی۔ میں نے کہا کیسے بھائی؟ 14 صدیوں سے صحابہ کے غلام عبداللہ ابن سبا کی حرامی اولاد سے لڑتے آ رہے، 14 صدیاں ہو گئی، میدان کارزار میں تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چمک رہی ہیں، کبھی میدان مجادلہ میں، مباہلہ میں، مناظرہ میں، مقاتلہ میں، ہم انہیں پسند نہیں کرتے۔ 14 صدیوں سے لڑائی ہو رہی ہے، کہتے مولانا ساری لڑائی بھول جاؤ بھائی بھائی۔ ارے میں نے کہا بدبخت، 14 صدیوں کی لڑائی میں بھول جاؤں،
تو ایک صفین نہیں بھول سکتا، تو ایک صفین نہیں بھول سکتا، تو ایک جمل نہیں بھول سکتا، اور صحابہ پہ بھونک رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ جمل کی لڑائی ہجری 36 میں عائشہ، طلحہ، زبیر، علی ادھر، تین ادھر، لڑائی ہو گئی۔ آج تک یہ ان بزرگ ہستیوں پہ لعنت کر رہے، کہتے ہیں نہیں وہ علی کے دشمن، تو علی کی ایک لڑائی بھول نہیں سکتا، کہتا علی کے دشمن۔ حضرت علی کے فوجی ابن جرموز نے عبداللہ ابن حضرت زبیر کو شہید کر کے ان کی زرہ اور تلوار لے کر آئے کہ امیر المومنین میں نے آپ کے دشمن کو مار دیا۔ حضرت علی نے جب حضرت زبیر کی تلوار دیکھی فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو، تو جہنمی ہے، اس لیے کہ نبی نے دنیا میں جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ان میں ایک زبیر۔ یہ لڑے تو لیکن ان کے دل آپس میں پھوٹے نہیں، اسی لیے کیا کہا جاتا معلوم ہے؟ مشاجرات صحابہ، یہی لفظ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں مت پڑو۔ کبھی ایسا سنا کسی سننے عالم سے صحابہ کے آڑے میں مت پڑو، صحابہ کے لفڑے میں مت پڑو؟ نہیں نا، مشاجرہ کا مت شجر عربی میں کہتے ہیں درخت۔ جیسے مولانا توکل صاحب نے ایک بیج زمین کے اندر ڈالا، چند دنوں کے بعد وہ زمین کی چھاتی پھاڑ کر باہر نکلا ذرا سی کوپل، پھر اس کے بعد اس کے اندر سے جو ہے ٹہنیاں نکلنی شروع ہو گئی، شاخیں نکلنے لگی، باریک باریک پتے آنے لگے، ہوا نے اسے جھولا دیا، سورج نے اسے تمازت دی، پانی نے اسے نمی دی، ایک دن وہ بڑا تناور درخت بن گیا۔ تو اب اس کی شاخیں چاروں طرف پھیل چکی ہیں، پتے پھیل چکے ہیں، پھل الگ الگ لگ چکے ہیں، اس کا سایہ زیادہ ہو چکا، بھلے اوپر آ کے یہ بکھر گئے لیکن نیچے اس کا بیج ایک۔ صحابہ اگرچہ بعد میں آپس میں اختلاف رکھتے تھے، رائے کا اختلاف، اجتہاد کا اختلاف، ان میں لڑائیاں بھی ہوئی، عبادات کے مسائل میں اختلاف، لیکن ان سب کی جڑ محمد الرسول اللہ ایک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ میں مت پڑھو، لیکن لوگ پڑھ رہے۔ اچھا سنو، اب حضرت علی کی سنو۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے 14 صدیوں کی جنگ بھول جاؤ اور ایک ہو جاؤ، لیکن یہ جنگ جمل اور جنگ صفین نہیں بھولتا ہے۔ صفین جو حضرت امیر معاویہ نے کی، تو میں نے کہا کیوں نہیں بھولتا ہے؟ بولے اس لیے نہیں بھولتا کہ علی انہیں اپنا دشمن سمجھتے۔ کون سی کتاب میں لکھا؟ علی نے معاویہ کو دشمن سمجھا، کون سی کتاب میں لکھا؟ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کی بخاری سے پہلے کی کتاب، اور امام بخاری کے استاد وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ سے لڑنے والے جمل و صفین مشرک تھے؟ فرمایا نہیں، وہ تو نرے موحد تھے، وہ تو پکے توحید کے متوالے تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین کیا وہ لوگ منافق تھے؟ فرمایا نہیں، وہ تو خدا سے ڈرنے والے تھے۔ پھر لوگوں نے پوچھا فماہم کون تھے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی تھے، الگ راستے پر چلے۔ علی نے کسے اپنا بھائی کہا؟ انرجی تو خرچ کرنی پڑے گی آپ۔ حضرت علی نے صفین والوں کو، جمل والوں کو اپنا بھائی کہا۔ ارے تو 2 نمبر کا مولائی ہے، ڈپلیکیٹ، سمجھا؟ تیرا صرف نام کی حد تک مولا مولا ہے، اندر پورا سپاٹ۔ یہ 2 نمبر والی بات نہیں چلے گی، سچے مولائی ہم ہیں۔ حضرت علی فرما رہے اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کی رائے ہمارے رائے سے الگ ہو گئی۔ تو پھر ایک صاحب آگے ٹیڑے میڑے، حد سے زیادہ تحقیق کر لیا، صبح کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لیا، اور آنے کے بعد کہنے لگے مولانا یہ کیسے ہو سکتا، دونوں طرف حق، ایک طرف تو باطل ضرور۔ میں نے کہا دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ کہیں زیادہ حق اور کہیں کم حق ہو، کہیں زیادہ صحیح کہیں کم صحیح ہوتا. بولے ایسا ہوتا یا تو پورا صحیح ہوتا یا تو پورا غلط. علی حق پر سامنے والا غلط. میں کشمیر گیا تو میں نے کشمیر والوں سے پوچھا اپریل مئی میں یہاں کا موسم کیسا؟ تو بولے ابھی تھوڑی سردی ہے لیکن جنوری فروری میں زیادہ سردی ہے. ابھی تھوڑی سردی، جنوری فروری میں مطلب گرمی نہیں رہتی. ہوتا ہے نا بھائی. کل ایک صاحب کو میں نے کہا میں بڑا پریشان ہوں، بولے میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں. کل ہی تو اب بتاؤ، پریشان میں بھی تھوڑا پریشان، زیادہ پریشان، سردی میں بھی تھوڑی سردی، زیادہ سردی. تو حق میں نہیں ہو سکتا. ایک حق ہو، ایک حق ہو، ایک صحیح ہو، ایک زیادہ صحیح. حضرت علی زیادہ صحیح، حضرت علی زیادہ حق، حضرت علی پورا حق، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک میرا مولا حق ہی حق ہے، لیکن ان کا مخالف بھی نہ حق ہے، ان کے مخالف بھی ہمارے سروں کے تاج ہے. ارے بچوں ذرا سنو تو، یہ تو میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کی، ذرا آپ اپنے گھر کی خبر لیجئے. شیعہ جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، شیعہ جماعت کے بہت بڑے عالم، ان کا حوالہ لکھ رہا ہوں. عبداللہ بن جعفر الحمیری اپنی کتاب قرب الاسناد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 318 لکھتے ہیں، اور یہی روایت. لیکن یہاں سند میں الگ لوگ، یہاں سند میں کون؟ امام جعفر نے اپنے والد امام باقر سے کہ یہ جو جنگیں ہوئی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو انہوں نے کہا میرے دادا حضرت علی فرماتے ہیں، کتاب کا نام دیا میں نے قرب الاسناد، اس کی حدیث نمبر 318 ہے، اور اس کے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام جعفر، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین. جب قرآن پڑھتے تو کفار مکہ شور مچاتے اور کان میں انگلیاں ڈالتے، قرآن سنتے بھی نہیں، لوگوں کو سننے بھی نہیں. اس دور میں جن لوگوں نے حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اسلام پر سختی سے پوری زندگی قائم رہے، وہ دنیا سے جاتے ہی اسلام سے. کیا بدماشی ہے یار. خدا کی قسم اگر صحابہ سے تمہارا اعتماد اٹھ گیا، نبی نہیں دیا، حدیث نہیں دیا، یہ صحابہ کے ذریعے، یہ دین کس کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ کے. قرآن سے اعتماد مجروح، حدیث سے اعتماد مجروح، اسلام کی ثقافت مجروح، اسلام کا جو یہ تواتر ہے یہ مجروح، یہ سارا کے سارا ختم ہو جائے گا. یہ وہ مبارک دور ہے، یہ وہ مبارک جماعت ہے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، اور ایسا پکا اسلام، ایسا پکا اسلام کہ مکے میں اللہ کے رسول جب معراج کی شب آئے اور آنے کے بعد دوسرے دن صحابہ کو جمع کر کے کہا سنو، رات میں مسجد حرام گیا، مسجد اقصی گیا، ساتوں آسمان کے پار گیا، بیت المعمور گیا، تمام انبیاء کی امامت کی، سارے انبیاء سے ملا، سدرۃ المنتہا تک گیا، اس کے آگے گیا، اور جب میں اپنے گھر سے اٹھا تھا، جسم کی گرمی جو بستر میں تھی اور کنڈی جو ہل رہی تھی، اور جب میں اتنی سیر کر کے لوٹ کر آیا تو وہ بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی. ابو جہل وہیں کان لگا کے کھڑا تھا، سب سے بڑا کھٹمل، اس کے پیٹ میں ہو گیا درد کہ اب کیسے جا کے بکوں، اب کیسے جا کے ہگوں، اب کیسے جا کے کس کو پھنساؤں. تو نکلا، اس محفل میں ابو بکر تو تھے نہیں، نکلا ڈھونڈا ابو بکر کہاں ہے، محمد کے ساتھ پکڑا. کہا ابو بکر ایک بات بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آدھی رات کو اپنے گھر سے مسجد اقصی گیا، ساتوں آسمان کے پار گیا، بیت سدرۃ المنتہا گیا، اللہ سے ملاقات کی، نمازوں کا تحفہ لے کر آیا، جنت جہنم کو دیکھ کر آیا، تم مان لو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو کوئی پاگل ہی کہہ سکتا، یہ تو کوئی پاگل ہی کہہ سکتا، یہ کوئی ماننے والی بات ہے. ابو جہل کی بانچھیں کھل گئی. کہا بس یہی بات تمہارے ساتھی کہہ رہے ہیں، یہ بات عبداللہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر کا جواب سنو، کہتے ہو بدبخت، اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے، اللہ کی قسم نبی اس سے بھی ہارڈ اگر کوئی بات کہیں گے، اس سے بھی مشکل بات کہیں گے تو ابو قحافہ کا بیٹا مان لے. عزیزان گرامی وقار، بس ایک ضروری اعلان، جتنے سنی یہاں تشریف لائے ہیں
آپ سب چاہتے ہیں نا کہ بمبئی میں جو بد مذہبیت بے دینیت پڑ رہی اس پہ روک تھام ہو. بمبئی میں مدرسے بہت مدرسے، مکاتب بھی بہت ہیں، تنظیمیں بھی بہت ہیں. کچھ ایک نئے ٹائپ کا ایسا ہو جائے، حکائی سینٹر جس کو کہہ لیں آپ، لائبریری، بہت بڑی لائبریری، خانقاہ، جہاں آپ کو کوئی پریشان کرے چل ہمارے مفتی صاحب کے پاس، میرے پاس لے کے آئے، پورا واش کر کے ملے گا انشاءاللہ، اور فری آف کاسٹ، ایک پیسہ بھی نہیں لگے. یا تو پورا ادھر آئیں گا یا ادھر جائیں، بیچ میں کا بن کے تنگ نہیں کریں. وہ ایک بادشاہ نے سوال پوچھا تھا کہ دنیا میں مرد کتنے، عورت کتنے، سالم بن کورس جائیں گے، نوجوان بچوں کو بد مذہبوں سے بات چیت کرنے کے طریقے بتائے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہر مسلک کی کتاب وہاں ہوگی. آپ بے شک وہاں تشریف لائے. اس کے اخراجات 1 کروڑ روپے ہیں. رمضان کریم میں اور دیگر مواقع پر آپ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کا خیال رکھیں. ہمارے ذریعے واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر آپ جڑے رہیں. دینی معلومات انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی. میرا نمبر بھی آپ ذہن نشین کر لیں، 9820 672 770 9820672770. انشاءاللہ اگر آپ ہمارے رابطے میں رہیں گے، ہر طرح کی بد مذہبیت کو، بے دینیت سے محفوظ رہیں گے. اللہ پاک اس جلسہ کرنے والوں کو، اس کے اراکین کو، اس کے منتظمین کو، آنے والے سامعین کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں یا حدیث پاک بولنے میں مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو میں تمام حاضرین سامعین کے موجودگی میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں. یہ ایک کتاب ہے محمد یوسف عمر انصاری، پیغمبر محمد رحمت للعالمین، رحم دل دلی لکھا ہے. اچھا، ناموس رسالت کے حوالے سے جو قانون بنا اس قانون سے کتاب مفت ہے. ہاں تو آپ حضرات جاتے ہوئے اسے لیتے جائیں، پڑھیں. یہ اپنی جماعت کے آدمی کی لکھی ہوئی اچھی کتاب ہے. وما علینا الا البلاغ.